بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے علاقوں میں اکثر مساجد میں 27ویں رمضان کو تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کچھ مبالغہ آمیز ہو گیا ہے۔ بعض بلکہ اکثر لوگ 27ویں رمضان کو ختم کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور حافظ کو ہر صورت پر اسی تاریخ میں قرآن ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، خواہ وہ بیمار ہو یا کسی عذر کی وجہ سے کچھ پارے رہ گئے ہوں۔ بہرحال اس کے لیے یہ تاریخ مقرر ہے، حالانکہ شرعاً یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بعض فقہا نے 27ویں تاریخ کو قرآن مجید ختم کرنا افضل و پسندیدہ بتایا ہے۔ مثلا بحر الرائق اور رد المختار میں لکھا ہے کہ 27ویں رمضان کو ختم قرآن کرنا مستحب ہے، مگر یہ بعض حضرات کا قول ہے، ورنہ صحیح قول یہ ہے کہ آخری شب میں ختم کرے۔ چنانچہ بحر الرائق ہی میں مذکورہ قول کے بعد لکھا ہے مختارات النوازل کتاب میں کہ ہر رکعت میں 10 آیات پڑھے، اور یہی صحیح بات ہے، کیونکہ تراویح میں ختم کرنا سنت ہے، کیونکہ پورے مہینے کی رکعات کا عدد 600 ہے اور قرآن کریم کی آیات 6000 ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر رکعت میں 10 یا کچھ کم و بیش آیات پڑھے، اور یہی صحیح بات ہے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ تراویح میں ایک دفعہ ختم کیا جائے، اور یہ بات اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس میں سہولت بھی ہے کہ تراویح کی رکعات کا عدد پورے ماہ میں 600 ہے اور آیات قرآنی 6000 کچھ اوپر ہے۔ ان دونوں فقہائے کرام کی عبارات سے معلوم ہوا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ آخری شب میں ختم کیا جائے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور دیگر ائمہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ چنانچہ علامہ عبد الرحمن الجزیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ میں فرماتے ہیں کہ نماز تراویح میں پورے قرآن شریف کا پڑھنا سنت ہے، بہیں طور کہ اس کو ماہ رمضان کی آخری شب میں ختم کیا جائے۔ علامہ جزیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ کسی امام کا اختلاف نہیں بتایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلہ پر تمام ائمہ متفق ہیں۔ ان تمام تصریحات سے واضح ہوا ہے کہ آخری شب میں قرآن کا ختم کرنا مستحب ہے، اور یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے۔ اس کو چھوڑ کر ایک غیر ضروری امر کو ضروری سمجھنا بلا شبہ غلط بات ہے۔ پھر اگر 27 تاریخ میں ختم کرنا مستحب بھی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ایسی پابندی اور اہتمام کہ اس کے خلاف کبھی نہ ہونے دیا جائے، کسی عذر و مجبوری پر بھی اس کے خلاف کرنے کو برا خیال کیا جائے، یہ سراسر احداث فی الدین ہے۔ میرے علم میں ایسے بعض واقعات ہیں کہ ایک حافظ بیمار ہو گئے اور 27ویں تک ختم کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو ان صاحب کو ہٹا دیا گیا اور ایک دوسرا حافظ بلایا گیا تاکہ وہ 27ویں میں ختم کر دے۔ اس طرح کے جزوی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس تاریخ کو ختم کرنا کس قدر ضروری خیال کرتے ہیں۔ یہ تو اس سلسلہ میں اعتقادی خرابی ہے۔ ایک خرابی عملی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب 27 تاریخ کو قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب قصہ ختم ہو گیا، اب تراویح کو الگ ہی رہی، بقیہ رمضان میں 5 وقتہ نمازیں بھی ختم کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکالنا چاہیے کہ رمضان صرف 27ویں تک ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اس کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ 27ویں کو ختم کرنے کے بجائے آخری شب میں ختم کیا جائے، اور غالباً مراد آخری شب سے 29ویں شب ہے، کیونکہ 30ویں شب کا ملنا لازمی نہیں۔ کبھی 29ویں تاریخ کو چاند نظر آ گیا تو 30ویں شب میسر نہیں آتی، لہٰذا 29ویں شب میں ختم کرے۔ ختم قرآن پر مٹھائی کی رسم ایک بہت پرانی رسم ختم قرآن پر شیرینی تقسیم کرنے کی ہے، جس کا آج بھی بہت سی مسجدوں میں رواج اور اہتمام ہے۔ جہاں تک اس رسم کی ابتدا کا تعلق ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ بعض نیک دل لوگوں نے قرآن مجید کے ختم پر فرحت و مسرت کے اظہار کے لیے اس کو جاری کیا ہوگا، اور اس حد تک یہ بات بلا شبہ جائز ہے، بلکہ باعث ثواب بھی ہے، مگر موجودہ دور میں اس میں چند عملی و اعتقادی خرابیاں شامل ہو جانے کی بنا پر اس رسم کو علماء نے قابل ترک قرار دیا ہے۔ مثلا لوگوں کا
اس کو ضروری سمجھ لینا، حتیٰ کہ کبھی مٹھائی تقسیم نہ ہو تو لعن طعن اور ملامت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ اس رسم کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات ایک معمولی پڑھا لکھا بھی جان سکتا ہے کہ جس کام کو شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا اس کو ضروری سمجھنا عقیدے کی خرابی ہے۔ عام لوگوں کے اس کو ضروری سمجھنے کی بنا پر مساجد کے ذمہ دار گنجائش ہو یا نہ ہو اس کو پورا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور بعض جگہ تو یہ غضب ہوتا ہے کہ مسجد کے مال سے یہ رسم ادا ہوتی ہے، جو کہ سراسر ناجائز ہے، کیونکہ مسجد کا مال صرف مسجد کے مصارف اور اخراجات پر لگ سکتا ہے، کسی اور کام میں اس کو لگانا ناجائز ہے۔ نیز بعض جگہ اس رسم کے لیے الگ چندہ کیا جاتا ہے، جس میں بہت سے لوگ شرم کے مارے چندہ دے دیتے ہیں، دلی رضامندی اور خوشی نہیں ہوتی۔ نیز بعض لوگوں سے جبراً وصول کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے شرم سے دیے جانے والا مال اور جبراً وصول کی ہونے والا مال جائز نہیں ہوتا، پھر اس سے جو مٹھائی لائی گئی وہ کیسے جائز ہوگی؟ پھر تقسیم کے موقع پر مساجد میں جو شور و غل اور ہنگامہ آرائی ہوتی ہے وہ مزید برائی ہے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر ظاہر ہے کہ یہ تقسیم شیرینی کی رسم ناجائز قرار پاتی ہے، اس لیے اس سے بھی احترازاً لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات و رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔